رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال الحاج يشفع في 400 من أهل بيت أو قال من أهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حاجی کی سفارش 400 گھرانوں میں مقبول ہوتی ہے، یا یہ فرمایا کہ اس کے گھرانے میں سے 400 آدمیوں کے بارے میں قبول ہوتی ہے۔ راوی کو شک ہو گیا کہ کیا الفاظ فرمائے تھے، اور یہ بھی فرمایا حاجی اپنے گناہوں سے سب پاک ہو جاتا ہے جیسا کہ پیدائش کے دن تھا۔ تو 400 گھرانہ اور یا پھر 400 آدمی، 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش قبول ہونے کا مطلب یہ ہے تو اتنے لوگوں کی مغفرت کا تو گویا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وعدہ ہے، اور اس سے زیادہ میں کوئی رکاوٹ بھی نہیں۔ بہت سی روایتوں میں یہ وارد ہوا ہے کہ حاجی جن کے لیے بھی دعائیں مغفرت کرتا ہے وہ بھی قبول ہوتی ہے۔ سوچو، جن کے حق میں وہ دعا کرتا ہے ان کی مغفرت ہو جاتی ہے، تو اس کی مغفرت تو پکا۔ اسی لیے فرمایا وہ ایسے لوٹتا ہے حج سے جیسے آج ہی اس کی ماں نے اس کو چنا۔ حضرت فضیل ابن عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو مشہور صوفیاء میں سے ہیں، ایک مرتبہ عرفات کے میدان میں ارشاد فرمانے لگے کہ تم لوگوں کا کیا خیال ہے اگر یہ سارے کا سارا مجمع، یہ ساری بھیڑ کسی کریم کے دروازے پر جا کر کے، کریم بولے تو سخاوت کرنے والا، مہربانی کرنے والا، نرم دل والا، جو آیا اس کو دینے والا، تو ایسے کریم کے دروازے پر جا کر کے ایک چھدام، اس زمانے میں چھدام بولے تو چھوٹا سا پیسہ، پہلے پیسہ بھی چلتا نا، 5 پیسہ 10 پیسہ، اس سے پہلے آنا چلتا تھا، آنا، 1 آنا 2 آنا بول کر، اس سے پہلے ابھی روپیس سے نیچے نہیں ہے۔ تو اگر کوئی اتنا بڑا مجمع کسی کریم کے پاس جا کر کے ایک چھدام اس سے مانگے، کچھ روپے مانگے، کیا وہ کریم انکار کر دے گا؟ لوگوں نے کہا کبھی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ فرمانے لگے اللہ کی قسم، اللہ کے نزدیک انصاف کی مغفرت کرنا اس کریم کے چھدام دینے سے بھی زیادہ آسان ہے۔ اللہ کے کرم کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ کے لیے کیا مشکل مغفرت کرنا، اللہ کا کیا جاتا ہے، کچھ نہیں جاتا۔ اتنے لوگ جا کر کے اللہ تعالیٰ سے، کتنے حاجی لوگ ہوتے ہیں حج کر عرفات کے میدان میں رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے مانگتے، پکا ان کی مغفرت ہونا خوش نصیب ہے۔ اللہ ہمیں ساری کو بھی حج نصیب ہو۔ تو یہ ہے حاجیوں کا مقام، حاجیوں کا مقام۔ یہ حج کرنے والے سب اپنے مقام، اپنے حیثیت کو معلوم کر کے جائیں، نہیں جب اپنے مقام کے بارے میں اس کو احساس ہوتا ہے تو پھر انہیں اونچی حرکتیں، غلط سلط حرکتیں نہیں کرتا، ایک دم کیا بولے نہیں۔ جب آدمی ایک سٹیٹس پہ پہنچتا ہے، کروڑوں پتی بن جاتا ہے، ارب پتی بن جاتا ہے، اس کا کیسے لائف اسٹائل بنتا ہے دیکھتے نہیں؟ کار سے نیچے آتا ہے کیا انہیں؟ آتا ہے؟ کبھی جائے کہ تمہیں 2 ویلر میں گئے تو ہینگیو کا مالک، پھر میں اسٹیٹس وہاں تک پہنچنے کے بعد سے نیچے آتا اترتا نہیں۔ اللہ نے اتنا بڑا مقام دیا ہے حاجی، تو پھر ایسے حرکتیں نہیں کرنا چاہیے۔ میں مثال دیا، معاف کر، کچھ غلط ہو سمجھنے کے لیے دنیا جلدی سمجھ میں آتی ہے۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا لقیت الحاج فسلم علیہ وصافحه ومره ان يستغفر لك قبل ان يدخل بيته فانه مغفور له۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کسی حاجی سے ملاقات ہو تو اس کو سلام کرو، اس سے مصافحہ کرو، اس سے پہلے کہ وہ اپنے گھر میں داخل ہو اپنے لیے دعائیں مغفرت کرو، اس سے درخواست کرو کہ وہ اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کر آیا ہے۔ اس لیے ایک حدیث میں آیا ہے مجاہد اور حاجی اللہ کا وفد ہے، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا ہے، جو دعا کرتے ہیں وہ قبول ہوتی ہے۔ دوسری حدیث میں بھی مختلف الفاظ سے مضمون وارد ہوا ہے۔ ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا یہ ہے کہ یا اللہ
تو حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور جس کی مغفرت کی حاجی دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ ایک حدیث میں آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ یہ دعا کی، اس سے اور بھی زیادہ تاکید معلوم ہوتی ہے۔ 1 مرتبہ نے 3 مرتبہ دعا کی کہ حاجی کی بھی مغفرت فرما، اور حاجی جس کے لیے دعا کرے اس کی بھی مغفرت فرما۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا حاجی کی بھی اللہ کے یہاں سے مغفرت ہے، اور حاجی 20 ربیع الاول تک جس کے لیے بھی دعا مغفرت کرے اس کی بھی مغفرت ہے۔ سلف کا معمول تھا کہ وہ حجاج کی مشاعیت بھی کرتے تھے اور ان کا استقبال بھی کرتے تھے، ان سے دعا کی درخواست بھی کرتے تھے۔ سمجھ حاجیوں کی جب جاتے ہیں تو ساتھ میں جانا، ان کو چھوڑنا، کیا بولتے ہیں، ڈراپ کرنا، پھر اس کے بعد پک کرنا، 2 بھی کرتے ہیں۔ آج بھی جو لوگ حج ہاؤس میں ویلنٹرس کیا بولتے ہیں اس کو ہوتے ہیں، وہ کتنا دن رات کتنے جذبے سے خدمت کرتے ہیں، وہ سب اسی وجہ سے کہ حاجیوں کی خدمت کرنا، حاجی کے دل سے 1 مرتبہ دعا نکل جائے اللہ جزائے خیر، بس تو اور کیا چاہیے۔ خاص کر کے آتے ہوئے، سمجھ رہے، جاتے ہوئے کرتے ہیں، آتے ہوئے بھی کرتے ہیں۔ ویلنٹرس جو ہے نا چھوڑتے ہیں، حج ہاؤس کو چاہ کے آنا پڑتا ہے۔ ٹور سے جاتے ہیں ان کا تو چھوڑو، وہ لوگ تو ایئرپورٹ سے لے کر ایئرپورٹ تک ان کا جو کچھ بھی ہے ایئرپورٹ سے ایئرپورٹ۔ جو حج کمیٹی سے جاتے ہیں وہ حج ہاؤس ہو کر کے جاتے ہیں، وہاں سے ان کا بسوں میں جانا پورے اس کے ساتھ، پورے شان شوکت کے ساتھ، کیا بولتے وہ اس میں بھی جو بس دینے والے ہیں وہ بھی کیا کرتے ہیں، للہ فی اللہ دیتے ہیں، بھاڑا واڑا سب لیتے ہیں حاجیوں کی خدمت کے لیے، لگا دو، سمجھ رہے۔ تو حاجیوں کی خدمت سے یہ سب حدیث پڑھنے کی وجہ سے نا ان لوگوں کو یہ سب توفیق ہوئی، حاجیوں کی دعا قبول ہوتی ہے، حاجیوں کی یہ مقام ہے حاجیوں کا، یہ مقام ہے، اپنے مقام کو حاجی سمجھے۔ ان بریدہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح ہے۔ حج میں خرچ کرنا جہاد میں خرچ کرنے کی طرح سے 1 روپے کا بدلہ 700 روپیہ ہے۔ جہاد میں 1 روپیہ خرچ کرنے کا بدلہ کتنا ملتا ہے؟ 700۔ بالکل اسی طرح حج میں بھی 1 روپیہ صدقہ کرنے کا ثواب 700۔ اس میں بھی اگر حرم میں کرے تو کتنا ہو جائے گا؟ لاکھ کی طرف جانے کا، 1 کرنا 1 لاکھ کے برابر۔ بعض علماء بولتے ہیں خالی نماز بھائی، دوسرا کیا بھی نہیں، نہ نماز کے علاوہ بھی جو نیکیاں کرتے ہیں وہ بھی اللہ 1 لاکھ گنا بڑھا کر دیتے ہیں۔ جگہ ویسی ہے نا جی، جس طرح زمانے کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ ثواب بڑھاتے ہیں، جیسے رمضان میں، بالکل اسی طرح جگہ کے اعتبار سے بھی اللہ ثواب بڑھاتے ہیں، سمجھ رہے ہیں۔ رمضان آئے تو خالی روزے کا کی فضیلت، جو بھی نیک عمل کرتا ہے اس کا، بالکل اسی طرح جگہ حرم پاک، مسجد حرم ایک ہے مسجد حرام، تو مسجد حرام کے اطراف و اکناف ایک باؤنڈری ہے حرم۔ جدہ سے جاتے ہوئے قرآن کا رحال رکھا ہوا ہے، دیکھو جس طرح قرآن کا رحال ہوتا ہے اس طرح کے رحال کا وہ کیا بولتے ہیں دروازہ آتا ہے، اس کے اندر انٹری، یا اس سے اس کے اندر حرم شروع، اس کے باہر اور اس کے اندر دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اسی لیے تو یہ سارا باؤنڈری بنائی گئی ہے، حدود بنائے گئے ہیں، تاکہ وہاں گناہ کرتے ہوئے آدمی کروڑوں بار سوچے کہ جگہ کون سی ہے، حرم ہے۔ باقاعدہ حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ حد بندی کر کے گئے، رسول اللہ کو بتایا، رسول اللہ نے صحابہ کو بتایا، وہی چل رہا ہے اب تک، اس میں کوئی تبدیلی نہیں۔ حرم کیا کہہ رہا تھا، 1 روپیہ صدقہ کرنا 700 روپیہ صدقہ کرنے کے برابر، اور حرم میں 1 لاکھ۔ ایک حدیث میں آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے ارشاد فرمایا تیرے عمرے کا ثواب تیرے خرچ کے بقدر ہے، یعنی جتنا زیادہ اس میں خرچ کیا جائے گا اتنا ہی ثواب ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے حج میں خرچ کرنا اللہ کے راستے میں خرچ کرنا ہے، اس کا ثواب 700 درجہ بڑھ جاتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے حج میں خرچ کرنا 1 درہم 4 کروڑ درہم کے برابر ہے، یعنی 1 روپیہ 4 کروڑ روپے کے خرچ کرنے کے برابر۔ اس کے بعد بھی اگر مسلمان وہاں جا کر روپیہ خرچ کرنے میں بخالت کا اور کنجوسی کا خیال کرے تو پھر اس قدر خسارے کی بات ہے۔ مشائخ نے حج کے آداب میں خرچ کرنے میں تنگی نہ کرنا خاص طور سے ذکر کیا ہے۔
امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اسراف سے مراد اچھے اچھے لذیذ چیزوں کے کھانے پینے میں خرچ کرنا مراد ہے، لیکن وہاں کے لوگوں پر خرچ کرنے میں کوئی اسراف ہے ہی نہیں۔ میرے مشائخ کا ارشاد ہے اگر کھانے پینے کی چیزوں میں بھی وہاں کے تاجروں کی اعانت کا ارادہ کرے تو بھی پھر اپنی ذات پر خرچ کرنے کے بجائے وہاں کے اہل ضرورت پر خرچ بن جاتا ہے۔ اس کا خصوصیت سے خیال رکھنا چاہیے، سمجھ رہے؟ تو خرچ کرنا چاہیے۔ خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ وہاں فقیر ہے، محتاج ہے، ان پر، یا اپنے ساتھی جو حاجی ہیں ان کو کھانے پینے کا، اس طرح لوگ جا کر کے خرچ کرنے کا مطلب جا کے صبح و شام شاپنگ کرتے رہتے، خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، خرچ کرنے کا بہت ثواب ہے، غلط مطلب نکال۔ وہاں 2 روپے کی چیز 4 روپے میں ملتی ہے، خواہ مخواہ اپنا پیسہ برباد کرتے آپ، سمجھ رہے؟ آج دنیا میں ہے نا گلوبلیشن کا زمانہ ہے، کون سی بھی چیز آپ کو ہے نا، دنیا کی کوئی بھی چیز دنیا کے کسی بھی کونے مل جاتی، ضروری نہیں ہے وہ چیز آپ کے یہاں نہ ملے، یہاں بھی مل سکتی ہے، آپ وہاں سے بھی سستا مل سکتے ہیں۔ وہاں پر تو کاروبار یہودیوں کا زیادہ ہوتا ہے، ان کے پروڈکٹس ان کو معلوم ہے سب سے زیادہ جو ہے نا لوگ جمع کہاں ہوتے ہیں؟ ہاں، مکہ المکرمہ، مدینہ المنورہ، سال بھر کا نا جی، خالی ایک ٹائم کیا، ہاں ایک ٹائم نہیں، خالی حج کا 6-7 دن نہیں، پورے سال عمرہ کرنے والے بھی۔ ابھی میں پرسوں دیکھا نہیں رمضان میں کتنے لوگ جمع ہو گئے تھے، اللہ اکبر، 30 لاکھ سے بھی زیادہ خالی مسجد حرام میں جمع ہو گئے، سمجھ؟ سال بھر کی کھپت ہے، ایسا نہیں سمجھنے۔ تو وہ لوگ پورے اپنے پروڈکٹ بیچتے رہتے، چائنا والے بھی ادھر سے بیچتے، انہوں بھی بیچتے، کوئی بھی چھوڑتا نہیں۔ اسی لیے تو امریکہ پریشان ہو کر کیا کر دیا، اسے نیچے کر رہا، پیچھے کرنے بول کر فلیٹ ٹیکس پر ٹیکس بڑھا دیا۔ اسے وہ نہیں چاہتا کہ میرے سے کوئی آگے بڑھے، سمجھ رہے؟ میرے سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھا۔ آج کہتے ہیں بڑے بڑے بلینئرس ہیں نا، ان کو جو فکر ہے نا، ان کو فکر اپنے کاروبار کی فکر نہیں ہوتی، کہتے ہیں ان کو سب سے بڑی فکر وہ جو نمبر ہے نا، ان کو ٹاپ 10 میں جو ان کا ستھان ملا ہے، ابھی کون ہے؟ ایلن ماسک، ان کو وہ فکر ہوتی ہے کہ میں ٹاپ 1 میں کیسے باقی رہوں، میرے سے کوئی آگے نہ بڑھے، بل گیٹس کی کون کی نہیں جانا، میں چلنا، صبح و شام یہ فکر رہنا ہے ان کو۔ یہ عذاب نہیں تو اور کیا ہے؟ کیا لیا کرتے، ہم سمجھتے ہیں بہت آرام سے، ان کی زندگی تو وہ اپنے اسٹیٹس کو باقی رکھنے کے لیے جو مقام ملا ہے، وہ کون سا ہوگی، میگزین چھاپتا ہے نا، لے اس کے پیچھے رہتے ہیں۔ اب ایشیا میں کون ہے سب سے بڑا؟ انہیں نام نہیں بولتا، ارے اس کو وہ فکر کیسے میں اس پہ باقی رہوں، کیونکہ اس کے برابر کا بھی اکلا ہے نا، انہیں اس کے اسے نیچے کرنے کی کوشش کر، انہیں اسے نیچے کرنے کی کوشش کر لے۔ خیر میں کیا بول رہا تھا، کہاں سے کہاں گیا؟ خرچ کرنے کے بعد تو یاد رکھیں وہاں مہنگا ملتا ہے ہر چیز، اس لیے خرچ کرنے کا مطلب وہاں فقیر لوگ رہتے ہیں، محتاج لوگ رہتے ہیں، ان کے اوپر خرچ کریں، اور اپنے لیے چاہیے کنجوسی نہ کریں، خوب اچھا کھایا، تندرستی، طاقت چاہیے حج کرنے کے لیے، 6 دن زبردست، بہت انرجی چاہیے۔ ہاں آج اتنے سب سہولت رہنے کے باوجود بھی حج بہرحال ایک بڑی آزمائش ہے، بڑا امتحان ہے، بہت بڑی پریشانی والا عمل، کتنا بھی آپ بول، اور اس پر ہی اللہ اجر دیتے ہیں، چپ کا چپ نہیں دیتے۔ وہ پریشانی جو اٹھاتا ہے نا حاجی، آہا ہا ہا، ایک ایک پریشانی پہ گناہ معاف 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 معاف، اس طرح بعد میں جب آتے ہیں اس طرح پاک ہو کر آتے ہیں جیسے ماں نے ابھی اس کو جنا ہو۔ ایسا آدمی کو صبر چاہیے، وہاں جا کر بھی شکایت کرے، گالیاں دے، اس کے ایسے کیا مصیبت ہے، تو پھر آج آپ آج ہی نہیں ہے، آپ کی تربیت نہیں ہوئی ہے، آپ ذہن بنا کے جانا پڑے گا۔ حج ایسی چیز، ایسی عبادت ہے زبردست۔ خیر کیا عرض کر رہا تھا، تو خرچ کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے آپ صبح و شام شاپنگ کرتے رہیں، اللہ حفاظت پر ایسا نہیں کرنا چاہیے، اور نان ویج کھانے سے بچنا چاہیے، ہے نا۔ وہاں سے پورا برازیل سے آتا ہے وہ، یہاں کچھ کٹتا بھی نہیں پھٹتا بھی نہیں، مشکل سے بکرے کٹتے رہیں گا، باقی جو چکن وکن سب وہاں سے جانے، کیسا آتا ہے کس کو معلوم، وہ جو البائک ہونے دو، السکوٹر ہونے دو، سب ایسے وہاں سے چلے۔ اس لیے حاجی جب آتا ہے نا تو سب سے پہلے کچھ نہیں کچھ البائک کہتے ہی کھائے، یہ مطلب آج کل عمرہ اور حج کی نشانی البائک کھانا، اس کے بغیر تو اس کا حج عمرہ انکمپلیٹ سمجھتے ہیں۔ البائک گئے نہیں، وہ گئے نہیں،
اچھا وہاں جا کے تمہیں کھانے والا تو کیا تمہیں تو پوری انکمپلیٹ تمہارا راجیہ بھائی سے نہیں رہا ایسا سمجھتے تو اس میں سب خرچ کرنے کا دیکھنے کا اللہ نے منڈا دیا ہے سمجھ دی اور خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے وہاں ایسا خرچ کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے اپنے لیے قربانی کے لیے جو کام اللہ کو پسند ہے اسراف نہیں کرتے اپنے ساتھ ہوتے ہیں ان پر خرچ کرنے کا کبھی کچھ لا کر دیا جذبہ کیا ہے خرچ کرنے کا ثواب ملتا ہے ایک دوسرے کی اس طرح سخاوت کرنا یہ سب اس میں ثواب لا رہا ہے گولڈ لا رہا ہے چین لا رہا ہے وہ لا رہا ہے یہ لا رہا ہے یہاں نہیں ملتا کیا اس کے بعد بولتے وہ گولڈ وہ بھی حج سے پہلے لے کر کے سستا مینا بول کر کے لگنے کا اس کے بعد انہیں مینا کہاں جاتے نا 6 دن وہ گولڈ کی فکر ہے گی نہیں کہ کہاں چوری ہوگی نہیں کیا فائدہ ایسا حج کا دل دماغ میں خالی وہ اچھا لینا چاہے حج کے بعد تبھی لے تو پرواہ نہیں ذرا حج برابر ہوئی گا اس سے پہلے ٹائم ملتا ہے بلکہ لے اس کے بعد کبھی کبھی کسی کو ٹائم نہیں ملتا خیر بات لمبی ہوگی خرچ کرنے کا مطلب وہ نہیں ہے خرچ کرنے کا مطلب یہ ہے ٹھیک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جو لوگ بھی حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے آسان فرمائے اور ہم میں سے جو لوگ حج کو اب تک نہیں گئے اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی اور سہولتیں اور ان کے لیے اسباب غیب سے مہیا فرمائے اور ہم میں سے جو لوگ جا چکے ہیں اللہ دوبارہ حج کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے آمین یا رب العالمین سبحان اللہ بحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب سبحان ربک رب العزة عما یصفون